ہوا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے، سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز۔ یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی، گرمی نہیں تھی، ٹھنڈی روشنی، ایک بسیط نور تھا کہ جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ یہ جو دور ہے خنک نور کا، ذہن میں رکھیے، اس میں ابھی حرارت نہیں ہے، اس میں گرمی نہیں ہے، جو بھی ہے اندر پوشیدہ ہے اس کے، وہ بعد کا مرحلہ آئے گا جب میں عرض کروں گا۔ اس خنک نور کے دور ہی میں دو چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص ہے۔ ایک ارواح انسانیہ، وہ بھی نورانی ہے، اس نور سے بنی ہے۔ دوسرے ملائکہ، وہ بھی نورانی ہے اور اس نور سے بنے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے۔ یہ خنک نور کا دور ہے جبکہ ابھی نہ کوئی ناری کرے تھے، نہ کہیں کسی طرح کی خاک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے ایک خنک روشنی کی شکل اختیار کی، اس سے پیدا کی گئی ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر سب سے پہلے اللہ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے۔ صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا، لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئی، اور انہی سے وہ عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلی، اور اسی نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد تنزل کا مرحلہ آتا ہے۔ اب تنزل کس میں ہو رہا ہے؟ تنزل ذات باری تعالیٰ میں نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن کی جو شکل ہوئی ہے، در حقیقت اب اس میں تنزل ہو رہا ہے۔ وہ دوسرا تنزل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اور ناری کرے وجود میں آئے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک شے ہے، اس کے اندر کوئی حرارت مخفی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی۔ ایٹمز ہیں، ایٹمز کے اندر بہت بڑی انرجی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی۔ اس خنک نور کے اندر بھی وہ انرجی موجود تھی لیکن انسولیٹڈ تھی، اس کا ظہور نہیں تھا۔ لیکن جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے۔ یہی ناری کرے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں، بہت بڑا ناری کرہ ہے سورج، اس کے اندر کمبسشن کا عمل چل رہا ہے، عمل احراق ہے، اس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بڑے اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں، یہ نہ سمجھیے کہ ایک ہی سورج ہے۔ یہ ایک سورج کے گرد ہمارا جو یہ ہے ایک سولر سسٹم ہے، کنبہ ہے اس کا، کہ اس کے گرد جو ہے یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں، کرے ہیں، اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں۔ پھر ایک سورج ہے اور ایک ستارے ہیں، ان ستاروں کے گرد یہ سورج اپنے کنبوں کو لے کر چکر لگا رہے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پر جو ہے اصولاً جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے، تنزل ہے یہ، کہ اب اس خنک نور میں جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے۔ یہ ایکسپلوژن کا میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں، اس لیے کہ جدید سائنس میں، جدید فزکس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دی بگ بینگ تھیوری، اس کا نام ہی ہے دی بگ بینگ تھیوری، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی۔ اب یہ دھماکہ جو ہے بگ بینگ تھیوری جو ہے، یا تو یہ ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے گا اس حرف کن سے، کن، وہ کن کیسا ہوگا جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کن، لیکن اللہ کا وہ کلام جب صادر ہوا ہو اور حکم ربی امر کن جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، تو یا تو بگ بینگ جو ہے یا تو اس سے تعبیر کیا جائے، اور یا یہ کہ جو یہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اس خنک نور نے جو ناری کروں کی شکل اختیار کی ہے تو یہ بگ بینگ ہے، یہ دھماکہ ہے۔ یہ دور ہے کہ جس میں اس آگ سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی۔ میں نے اب پہلے دو کر دیے نا، نور سے دو مخلوق، انسانی ارواح اور ملائکہ۔ دوسری سٹیج پر یہ تیسری مخلوق پیدا ہوئی ہے، جنات ہیں، یہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، لیکن یہ کہ انسان کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے۔ بار بار آیا ہے یہ مضمون تو قرآن مجید میں، اور جنوں کا معاملہ جو ہے
اور یہ کہ سورہ ہجر میں فرمایا گیا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، یہ پہلے پیدا ہوئے انسانوں سے، لہذا یہ دوسری سٹیج ہے جس میں کہ جنات کی تخلیق ہوئی ہے اس آگ کی لپٹ سے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اکثر لوگوں کے علم میں ہے جنہوں نے بھی کچھ فزکس پڑھی ہے ابتدائی، کہ پھر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کرے تھے یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیحدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگانے لگ گئے۔ یہ ہے در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے ہیں، یہ کرے جو ہیں۔ پھر یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے اور ان میں جب ٹھنڈا ہوا ہے وہ ناری کرہ تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا، راکھ، جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، راکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، اندر انگارہ موجود ہے، ذرا سی راکھ ہٹ جائے اگر اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی، لیکن اگر راکھ اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ اور چونکہ ٹھنڈی چیز سکڑتی ہے لہذا اس کے اندر اب دراڑیں پڑی ہیں، کہیں پہاڑ بن گئے کہیں غاریں بن گئی، ساتھ ہی ان کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں، انہی میں سے نکلے ہیں، انہی کروں میں سے بخارات نکلے ہیں۔ یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر وہ جو جسے ہم فضا کہتے ہیں، ایٹماسفیئر، جس کے اندر گیسز ہیں، یہ یہیں سے انہی کروں کے ٹھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں۔ جیسے کہ آپ اگر پانی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ ایک بھاپ بن کے اڑتی ہے، تو خیر یہ تو پانی آپ نے ڈالا ہے، لیکن یہ کہ فضائی وہ جو کرے تھے آگ کے وہ خود ٹھنڈے ہوئے ہیں تو ان میں سے بخارات نکلے ہیں، ان میں سے جو گیسز خارج ہوئی ہیں انہوں نے ایٹماسفیئر بنایا ہے۔ پھر اس ایٹماسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہیں کہ اس میں گیسز تھیں، ہائیڈروجن بھی آکسیجن بھی، وہاں پانی بنا ہے، بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے، اور پھر دھواں دھار بارش برسی ہے۔ اب جو ہمارے ہاں یہ جو اعداد آتے ہیں لاکھوں برس تک بارش ہی برستی رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہیں نشیبی تھی ان میں پانی بھر گیا، سمندر وجود میں آ گئے۔ اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی ربط تھا، یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں، یہاں وہ ان آرگینک کمپاؤنڈز نے آرگینک کمپاؤنڈز کی شکل اختیار کی، یہاں سے حیات ارضی کا آغاز ہوا۔ وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ گویا کہ کل حیوانات اور کل نباتات جو کرۂ ارضی پر موجود ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی ارتھ سے وجود میں آئے۔ پانی اور اس مٹی کا امتزاج اور دلدل کی شکل اس کا بن جانا، اور وہاں سے ان آرگینک کی بجائے آرگینک کمپاؤنڈز کا وجود میں آنا، اور اس سے حیات کا آغاز، خواہ وہ نباتاتی حیات ہو اور خواہ وہ حیواناتی حیات ہو۔ اس حیات کا ارتقاء ہے کہ جو پھر انسان تک پہنچا ہے، وہ اس حیات، سمجھیے کہ حیات ارضی، چاہے نباتاتی ہو اور چاہے حیواناتی ہو، اس کی چوٹی کی جو شخصیت ہے وہ انسان ہے۔ کیونکہ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا، کہیں کہتا ہے مٹی تراب سے بنایا، کہیں کہتا ہے تین سے بنایا، تین گارے کو کہتے ہیں، گارا جب مٹی کے اندر پانی ملا کے گوندھ دیا جائے تو گارا بنا، کہیں کہتا ہے تین لازب سے بنایا، وہ گارا اگر پڑا رہے تو اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر آرگینک اگر آپ اس میں میٹیریل ڈال دیں گے تو جیسے کہ پرانے زمانے میں لیپنے پوتنے کے لیے وہ تغار تیار کیے جاتے تھے تو مٹی جو ہے اس میں توڑی ملا دیتے تھے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ تبخیر کا عمل ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر جو ہے وہ لیس پیدا ہوتا ہے تاکہ پھر اگر آپ اس سے پلسٹر کریں گے تو وہ ٹوٹے گا نہیں، کریک نہیں ہوگا۔ اگر ویسا گارا ہوگا تو اس سے پلسٹر کریں گے تو کریک ہو جائے گا۔ تو یہ لیس تین لازم۔ پھر کہیں کہا گیا ہے کہ وہ سوکھ کر کھنکھنانے لگا، من حمیم مسنون۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے جا کر تو دلدلی علاقوں کے اندر اوپر ایسی سطح بن گئی ہوتی ہے کہ جیسے بالکل وہ فلیکس ہیں اور پلیٹیں پڑی ہوئی ہے ٹوٹنے والی اور بجنے والی، کھنکنے والی۔ تو یہ مختلف الفاظ جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں ان کا بڑا قریبی ایک تعلق ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ اب یہاں سے جو انسان بنا ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ نوح میں بھی چونکہ یہ مضمون آ چکا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایوولوشن ٹری ہے اس میں اصل شے ہے امر رب، جب بھی چینج آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، یہی امر رب ڈاروین کو معلوم ہے، اسی کی تلاش کے اندر اس نے وہ تھیوری بنائی، سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اور پھر یہ کہ ایکوائرڈ کیریکٹرز کا
تھرو ہیریڈیٹی جو ہے منتقل ہو جانا اگلی نسل کو، اور اس کے ایکومولیشن سے نئی ایک نو کا وجود میں آ جانا، یہ پورا فلسفہ ہے ڈارون کا، اور یہ ثابت نہیں ہو سکا آج تک۔ البتہ ارتقاء وہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کو تو مسلمانوں نے سب سے پہلے حکماء جو ہے ابن مسکوہ اور مولانا روم سب سے پہلے ارتقاء کی بات کرنے والے تو وہ ہیں۔ لہذا یہ جو عمل ہے اس میں امر رب ہے ہر جگہ پر کہ جس نے کہ کام کیا ہے ایک سے دوسری چیز میں، لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے؟ حیوان انسان وجود میں آ گیا۔ یہ انسان نہیں ہے، حیوان انسان ہے۔ انسان تب بنتا ہے جب وہ پہلی سٹیج کی روح اس انسان کے ساتھ، حیوان انسان کے ساتھ لا کر ملائی جاتی ہے، تب انسان وجود میں آیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت جو ایک آنکھ بند ہے جدید سائنس کی اور جدید فکر کی اور جدید فلسفے کی، وہ اس سے واقف نہیں، وہ حیوان انسان کو جانتا ہے، ہومو سیپین سے واقف ہے، اس کے ارتقاء کی بحث کر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک انسان در حقیقت صرف حیوان نہیں ہے، حیوان انسان، ہومو سیپینز اس کا بایولوجیکل نیم آپ رکھ دیجئے، وہ چاہے اس ارتقاء کے عمل سے وجود میں آیا ہو، لیکن وہ روح جو اس میں پھونکی گئی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں، نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تو در حقیقت مقام جو ہے انسان کا، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو بلندی ہے، اس کی جو رفعت شان ہے، وہ جو مسجود ملائک بنا ہے، تو اس حیوانی وجود کی بنیاد پر نہیں، بلکہ در حقیقت اس روح ربانی کی بنیاد پر جو اس میں پھونکی گئی۔ یہ ہے سارا تھیسس، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس میں ساری چیزیں فٹ بیٹھ گئی۔ سائنس کے ساتھ ہر سٹیج پر کوریلیشن ہے۔ نمبر 2، قرآن کے ساتھ کہیں کوئی تصادم نہیں، وہ آگ سے بنائے گئے، یہ خاک سے بنائے گئے۔ انسان کا چونکہ یہ ظاہری وجود جو ہے جسمانی، وہ تو خاک سے بنا، مٹی سے بنا، پانی سے بنا، یہی عناصر اربعہ جو ہے اس کے اندر لگائے گئے ہیں۔ البتہ جو انسان کا اصل مقام ہے وہ اس روح کی وجہ سے ہے۔ اب اس کو جان لیجئے کہ چونکہ یہ میں سورہ رحمان کے درس میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں، اس لیے کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس مقام پر بڑی زبردست ٹھوکر کھائی ہے۔ ہمارا اجماعی عقیدہ رہا ہے سلف میں کہ جنات پر وحی نہیں ہوتی، جنات میں کوئی نبی نہیں ہوتے، نہ کبھی ہوئے ہیں، اور وہ بھی تابع ہوتے ہیں جو انسانوں میں نبی اور رسول آتے رہے۔ اور ان دونوں مقامات سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ میں تو حیران ہوں کہ اصلاحی صاحب نے اتنی بڑی ٹھوکر کیسے کھائی ہے، لیکن بڑا آدمی جب ٹھوکر کھاتا تو بڑی ہی کھاتا، پھر وہ چھوٹی ٹھوکر نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے اور 100% درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جن میں روح نہیں ہے، وہ روح وہ تو اس پہلی سٹیج کی شے ہے، جبکہ جنات کی تخلیق سیکنڈ سٹیج پر ہوئی ہے، وہ محض ناری ہے۔ لیکن انسان محض خاکی نہیں ہے، خاکی جمع نوری ہے، اس کے اندر وہ جو روح جو ہے وہ تو نوری ہے۔ آدمی زیادہ ترفع معجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، بڑا پیارا شعر سینکڑوں برس پہلے کہہ گئے شیخ سعدی کہ آدمی زیادہ عجیب معجون مرکب ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، حیوان بھی ہے، فرشتہ بھی ہے۔ اب دیکھیے کس قدر صحیح شعر ہے۔ حیوان انسان مٹی سے بنا ہے، وہ حیات ارضی کی ایک شے ہے، ارتقاء یافتہ شکل ہے، لیکن یہ کہ جو وہ اصل روحانی وجود ہے اس کا، وہ فرشتوں کا ہم پلہ ہے، ہم سر ہے، بلکہ فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو تو ان کے سامنے جھکایا گیا ہے۔ ڈٹے رہے قرآن کے ساتھ، قرآن کے کسی شے کے ساتھ تصادم نہ ہونے پائے۔ اگر کہیں ہو رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن صحیح ہے اور سائنس غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی اور سائنس ترقی کرے تو وہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک کہ ہمیں قرآن پہنچا رہا ہے۔ جیسے میں آسمانوں کے تصور کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، جب اتنا ریپیٹڈلی قرآن میں آیا ہے کہ 7 آسمان ہیں، طباقہ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہے، تو ایسا ہی ہے۔ آج تک ہم نہیں سمجھ سکے، کوئی حرج نہیں۔ آج سے 200 سال پہلے ہم اور بہت سی باتیں نہیں سمجھے تھے، ہمیں ایٹم کا سٹرکچر ہی معلوم نہیں تھا، ہم یہی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کل فی فلک یسبحون کے کیا معنی، کہ ہر شے تیر رہی ہے۔ یہاں تو ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک نیوکلیس ہے اور اس کے گرد جو ہے الیکٹران جو ہے چکر لگا رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، آپ چاہے اجرام سماویہ تک پہنچ جائیں، سورج اور اس کے ان کروں کو لے لیں، تب بھی وہ ہر چیز تیر رہی ہے۔ سورج بھی کھڑا نہیں ہے، سورج بھی تیر رہا ہے۔ کوئی ستارہ اور سٹار ہے جس کے گرد سورج چکر لگا رہا ہے۔
کبھی ہم نے یہ سمجھا کہ سورج کھڑا ہوا ہے، کبھی ہم نے سمجھا سورج چلتا ہے زمین کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے علم کے ادوار تھے، یا یوں کہیے علم کے نہیں جہالت کے ادوار تھے۔ لیکن آج علم انسانی یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی شے کھڑی نہیں ہے، ہر شے تیر رہی ہے۔ اب معلوم ہوا قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ پر آیا کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار کے اندر اپنی سطح کے اوپر تیر رہی ہے۔ اسی طریقے سے وقت آئے گا کہ جب کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات تھی جو آج ہمیں معلوم ہوئی، جو قرآن 7 آسمانوں کے حوالے سے بار بار کہتا ہے۔ تو جہاں سائنس جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ٹکراتی بھی محسوس ہو، وہاں ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان کو محکم رکھیں گے۔ ہم سمجھیں گے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا مفہوم ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ پورا قرآن متشابہات ہو یا محکمات ہو ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔